السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور اس جب تم نے کہا، کل کے معنی کہنا، تم کے معنی تم، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، لن نؤمنا ہم ایمان لائیں گے۔ نؤمنا کو یاد رکھنے کے لیے ایمان جو ہے اور امن حمزہ دیکھیں، نؤمنا کو دیکھیں تو واو کے اوپر حمزہ اور میم اور نون یعنی امن بن رہا ہے، تو ایک یہ لگا دیں اور ایک الف لگائیں تو ایمان بن جاتا ہے اردو۔ نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ، ہم اردو میں بھی حتیٰ کے بولتے ہیں۔ نر اللہ، نرا کو یاد رکھنے کے لیے روتے حلال کمیٹی، جو چاند کو دیکھنے والی کمیٹی ہوتی ہے رویت، اس کو ہم یہ وہی لفظ ہے۔ اور دوسرا مرعی اور غیر مرعی قوتیں، یہ جنات وغیرہ کو غیر مرعی قوتیں کہتے ہیں جو نظر نہ آئیں، تو یہ مشکل لفظ ہے، تو آسان رویت جو آج کل علماء کرام اور ان کی کمیٹی ہے جو چاند دیکھتی ہے، وہ رویت حلال کمیٹی ہے۔ تو نر اللہ، ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، نر اللہ دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حتیٰ نر اللہ جہرتن، جہرا ظاہرن، اس کو یاد رکھنے کے لیے جہری نمازیں اور سری نمازیں ہم لفظ بولتے ہیں۔ قرات جہرن کرتے ہیں جب اونچی آواز سے کرتے ہیں، اور سرن کرتے ہیں جب خفیہ آواز سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے زور اور اثر کی نماز یہ سرن ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں جب جماعت ہوتی ہے تو مغرب عشاء اور فجر میں امام اونچی اونچی پڑھتا ہے، اسے جہرن کہتے ہیں۔ جہرتن فاخذتکم الصاعقہ، فاخذا پس پکڑ لیا، اخذا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کم تم کو پس تم کو پکڑ لیا، صاعقہ نے، صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی کڑک نے تم کو پکڑ لیا۔ لوگ بچیوں کے نام بھی صاعقہ رکھ دیتے ہیں۔ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، اخذا پکڑ لیا، کم تم کو، صاعقہ بجلی کی کڑک نے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ انتم، یہ تم جو عربی کا اس کا معنی اردو میں بھی تم ہے۔ تنظرون کو غور سے دیکھیں تو نون زوئے اور رے نظر، ہم نظر سے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے، تو تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے تم کو زندہ کیا۔ بعثنا کو بعثت کا لفظ یاد رکھیں، بے عین سے تھے، یا مبوس میم بے عین واو سے مبوس، زندہ کرنا، لگا دینا۔ تو ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، من سے بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم، لعلکم کو یاد رکھ لیں، یہ قرآن مجید میں بار بار آئے گا، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ تشکرون کو بھی یاد رکھنے کے لیے شکر شین کاف رے تشکرون کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تا کا معنی تو تم ہے، اور واو نون جمع کو ظاہر کرتا ہے، تو باقی شکر ہی بچا تشکرون میں، تو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو ان کی گئی باتیں اور اعمال اور اللہ اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو 70 بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے۔ کتنے؟ 70۔ تو یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو جب ہم موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے، اللہ نے تورات دے دی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو تب اللہ کو مانیں گے جب اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرن دیکھ لیں، ظاہرن دیکھ لیں، واضح دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس سوال کے جواب میں کیا کیا کہ ان کو سزا کے طور پر ان پر بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سارے مر گئے، وہیں بھسم ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو انہوں نے آگ دیکھی، ادھر گئے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، کہا میں تیرا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کوئی کڑک نہیں بھیجی، کوئی بجلی نہیں بھیجی، کوئی سزا نہیں دی۔ ادھر بھی یہی سوال کیا بنی اسرائیل نے، تو اب ان کو کڑک نے آ لیا، بجلی نے۔ وجہ کیا تھی؟ سوال تو ایک ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شوق سے سوال کر رہے تھے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ جی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تم نے مجھے دیکھنا ہے اس درخت کو دیکھو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں تم مجھے وہاں دیکھ لو گے۔ اللہ نے درخت پر اپنی تجلی ڈالی۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں ان کا سوال جو تھا یہ اس کا انداز اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ شرط رکھی۔ تو اللہ کو غصہ آیا اور اللہ پاک نے بجلی کے ذریعے، کڑک کے ذریعے ان کو مار دیا۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد میں سے ایک بچے کے کہنے پر فوری بات وہ کر دیتے ہیں، اور دوسرے بچہ 2-4 بار کہتا ہے پھر بھی نہیں کرتے، تو بچے غصے ہوتے ہیں کہ لو جی میرے کہنے پہ نہیں کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ والدین بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا بچہ ہمارے کہنے سے پہلے ہماری بات کو مانتا ہے، ہمارے نظریات کو سمجھتا ہے، کون سا بچہ ایک بار کہنے سے سمجھ جاتا ہے، کس بچے کو اس کی طرف دیکھیں تو وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے، اور کس بچے کو 3-4 مرتبہ کہیں تو پھر بھی نہیں اٹھتا اور ڈھیٹ ہوا رہتا ہے، یا پھر اس کا انداز ایسے ہوتا ہے سوال ماننے کا، تو پھر والدین بھی ایسے کرتے۔ تو یا پھر والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں نے ویسے بات کر دی تھی، نوجوان بچے اور بچیاں بھی سن رہے ہیں سبق کو، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کا موسم ہوتا ہے اس کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، الٹا ٹیڑھا سوال ضد کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا تو اللہ نے پھر کیا سزا دی؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا تو یہ سارے بجلی کی آغوش میں آ گئے اور سارے مر گئے اور بھسم ہو گئے۔ اب ہوا کیا، جب ان کو بجلی نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، کہا اللہ ان کو تو پہلے بھی مار سکتا تھا، اب تو بنی اسرائیل والے پچھلے کیا کہیں گے؟ اور آپ نے دعا کی، اللہ پاک نے دعا قبول کی اور ان کو زندہ کر دیا۔ اور جو کہا کہ تم دیکھ رہے تھے، یہ نہیں کہ وہ مرے ہوئے دیکھ رہے تھے، جب بجلی گری تو جب وہ مر رہے تھے لوگ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اب تو مصیبت آ گئی۔ یہاں سے کوئی یہ نہ لے لے کہ مرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل دیکھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد زندہ کیا۔ دیکھیں اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ اللہ کی پاورز ہیں، کسی اور کی پاور نہیں ہے۔ زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم غیر اللہ کے پاس زندگی اور موت سمجھتے رہتے ہیں اور ان سے ڈرتے رہتے ہیں ساری عمر۔ تو یہ کیوں
موت کے بعد زندگی دی اللہ پاک نے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس کا ثابت کیا ہوا، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے، زندگی نعمت ہے نا، اللہ کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ ڈھیٹ ہو جائے۔ اور بھی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھ، کان، پیر، دماغ، سب کچھ دیا، زبان دیا بولنے، کسی گونگے بچی سے کبھی پوچھ کے دیکھیں ان کے والدین سے، وہ کتنے تنگ ہیں کہ ان کے بچے بولتے نہیں۔ کبھی نابینا بچوں کو دیکھیں، ان کے والدین کو اور ان بچوں کو دیکھیں کس قدر وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا بتایا پیارے نبی نے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نماز پڑھنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور شکر کا اور جو طریقہ ہے وہ دل سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، دل سے ماننا چاہیے کہ یہ نعمتیں میرے رب نے دی ہیں، اور پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور پھر لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے، اور بتانے میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو بندہ دولت کا اظہار کرتا پھر ریاکاری کر کے نہیں، اللہ کے شکر کے انداز میں اللہ کی نعمتوں کا جو شکر کرتا ہے اللہ اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر یہ بنتا ہے کہ نعمت دینے والے کو دل و جان سے، زبان سے اس کا بندہ گرویدہ ہو کہ میرا رب مہربان ہے، وہ مجھے دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو نعمت کے شکر میں باقی ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا استعمال صحیح کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے حیا والے کام کرے، ان آنکھوں سے قرآن پڑھے، ان آنکھوں سے اچھے راستے پہ چلے، سیدھے راستے پہ چلے۔ اسی طرح پاؤں اور دوسری ساری نعمتیں، اگر اللہ یہ چھین لے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تو دی گئی نعمت کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ بھی شکر کے اندر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اللہ کے در پر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔